کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ موسٹ ویلکم سر. کیا کہیں موسٹ گے ویلکم سر؟ بہت شکریہ سر. کیا کہیں گے، کیسے آپ یہ دیکھتے ہیں اپوزیشن؟ کل تو بہت سیخ پا تھی جب صادق سنجرانی صاحب جیتے تو انہوں نے کہا کہ یہ جان بوجھ کر ووٹ ضائع کروائے گئے ہیں، اور جب 54 ووٹ مرزا محمد آفریدی کو پڑ گئے تو اس پر پھر کوئی شک شبہ باقی نہیں رہا کہ اپوزیشن کے اپنے ہی کوارٹرز میں پھوٹ ہے. کیسے دیکھتے ہیں اسے؟ دیکھیں جی، میں چند روز پہلے میں نے میرا ایک کالم لکھا تھا کہ مجھے ان چیزوں سے کوئی دلچسپی قطعاً، میرے پہ کیفیت ہے بالکل ایک لا تعلقی کی. ہمارے ہاں اسی طرح کی لغویات فروعات سے ہمارا ٹیمپریچر ہائی ہوتا ہے، کیونکہ ہماری ترجیحات ہی مذاق خیز ہیں. ہم جانتے ہی نہیں کہ ہم کر کیا رہے ہیں. تماش بینوں والا ایک خاص طرح کا ایٹیچیوڈ ہے. مجھے یہ بتاؤ کہ یوسف رضا گیلانی صاحب اس ملک کے وزیر اعظم رہ چکے ہیں، انہوں نے کون سی توپ چلا لی تھی؟ دوسری طرف سنجرانی صاحب پہلے بھی چیئرمین رہ چکے ہیں، انہوں نے کون سی توپ چلا لی تھی؟ سو ان میں سے کوئی اگر آتا ہے یا جاتا ہے یا درمیان میں لٹک جاتا ہے، مجھے سمجھائیں کہ اس میں میرا کیا انٹرسٹ ہو سکتا ہے. میرا سادہ سوال ہے کہ بھائی سینٹ الیکشن ہوا، حکومت جیت گئی، ان کو مبارک ہو. پی ڈی ایم بیچاری خار ہو گئی، ہار گئی، وہ مجھ سے میری طرف سے تعزیت پرسا قبول فرمائیں. لیکن یہ دونوں مجھے مل کر بتائیں کہ عوام کو کیا ملا ہے. بالکل صحیح سر. عوام تو 73 سال سے بساط میں نہیں ہے، وہ مورے چلتے ہیں نا. گلی گلی میں ہوا میری ہار کا اعلان، یہ کون جانے کہ میں تو بساط پر ہی نہیں تھا. عوام تو آج تک اس کھیل کی بساط پر ہی نہیں آئے. چند خاندان، چند مخصوص لوگ ہیں جن ان کا کلب ہے، ان کا کھیل ہے. اس میں کیوں ٹیمپریچر آپ کا یا میرا یا کسی اور سینسیبل آدمی کا کیوں ہائی ہونا چاہیے؟ بالکل صحیح. یہ ہے میرا نقطہ سر نظر. اس میں جو 26 مارچ کو ان کا لانگ مارچ آ رہا ہے، اس میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ اکٹھے رہیں گے یا یہ ان کا شرازہ بکھر جائے گا؟ جو ابھی سے ہم طلال چودھری اور بلاول کی بھی نوک جھونک دیکھ رہے ہیں. پنجابی کا ایک بڑا نامعقول قسم کا ایک لطیفہ نما ہے کہ کسی نے پوچھا تم کتنے بھائی ہو؟ اس نے کہا 4. اس نے کہا تم 14 بھی ہوتے تو کیا کر لیتے؟ یہ اکیلے اکیلے ہوں یا یہ اکٹھے ہوں، یہ وہ لوگ ہیں جن کو یہی نہیں پتا کہ لانگ مارچ کہتے کس کو ہیں. لانگ مارچ ماؤ سے تونگ نے کیا تھا. کتنا بندہ تھا، گنتی کے چند منزل پہ پہنچے. بالکل. اس میں کتنے دریا، کتنے صحرا، کتنی گھاٹیاں آئیں، کتنی موتیں ہوئیں. بالکل پتے کھا کے، پودوں کی جڑیں کھا کے انہوں نے گزارا کیا. کتنے دریا عبور کیے اور رستے میں مارے گئے. ماؤ کا اپنا خاندان غائب ہو گیا. یہ آ جاتے ہیں توندے نکال کے، برگر جیب میں ڈال کے. لانگ مارچ، یہ وہ لوگ ہیں جو چند ہزار کا مجمع ہو اس کو ملین مارچ. یہ سرے عام جھوٹ بولنے والے نیم خواندہ بلکہ ان پڑھ لوگ ہیں، اس کو لانگ مارچ کہیں گے. رونگٹے کھڑے ہو جائیں. بیٹا آپ کے اگر آپ پڑھو لانگ مارچ کی، سر. کہیں اور نہیں تو نیٹ پہ ہی دیکھ لو. اٹ won't take more than 2 minutes. رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، نیند اڑ جاتی ہے آدمی کی. انسانوں نے اپنے ہم وطنوں کے لیے یہ کچھ کیا. یہ کیا لانگ مارچ اور سر تو یہ آپ وہ موزے طور میں اور فضل الرحمان صاحب میں کیا زیادہ فرق سے دیکھتے ہیں؟ نہیں، وہ بھی بہت انقلابی بنے ہوئے ہیں. فضل الرحمان صاحب میں اور ان میں پھر آپ کوئی مماثلت یا فرق کیا دیکھتے ہیں؟ مطلب وہ بھی بہت انقلابی بنے ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں میں تو پہلے دن سے کہتا تھا کہ سڑکوں پہ چلو، میں تو انتخابات کے حق میں ہی نہیں تھا، یہ تو میں ان کی باتوں میں آ گیا. یہ دیکھو سڑکوں پہ تو راہزن بھی ہوتے ہیں. راہزن کہتے ہیں جو راہ میں لوٹتا ہے. بالکل. سڑکوں پہ چلنا کیا کام ہے؟ گداگر بھی ہوتے ہیں، جیب کترے بھی ہوتے ہیں سڑکوں پہ. یہ کوئی بات نہیں ہے. سڑکوں پہ کیوں، کیسے، ہدف کیا ہے، ٹارگٹ کیا ہے، پلان کیا ہے، آپ کا روڈ میپ کیا ہے، آپ کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، آپ کی اوقات کیا ہے، آپ کی پرفارمنس کیا ہے. جن کے آپ انقلابی ہونے کی بات کر رہے ہو وہ تو اپنے پیشے اور کام کے اعتبار سے اسٹیٹس کو کے نمائندے ہوتے ہیں. یہ یاد رکھنا. ہماری تاریخ میں
اس طرح کے جو چند کردار واقعی انقلابی تھے ان کو تو کوڑے مارے گئے, ان کو تو پھانسیاں دے دی گئیں. سیدی مولا ٹائپ لوگ, اچھا تو ان کو چیف جسٹس بنانے کی کوشش کی گئی, انہوں نے انکار کر دیا اور اس بات پہ انہوں نے قیدیں کاٹی اور کوڑے کھائے. بالکل. ادروائز یہ سارے کا سارا جو طبقہ ہے یہ طبقہ ہے ہی سٹیٹس کو کا محافظ, کچھ بھی نہیں. یہ کیک کے شیر پہ ایک تنازع چل رہا ہے. بالکل یہ صحیح. وٹ کی بننے کی زمین پہ قبضے کی لڑائی ہے, ختم ہوئی بات. یہ بالکل پاور صحیح. پلے ہے, سمپل سیدھا, اچھا حسن کسی طرف کوئی انقلابی نہیں ہے, یقین رکھیں. بالکل صحیح. جی. اچھا حسن نثار صاحب, میں آپ سے ایک تھوڑا سا پنجاب کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گی, کیونکہ آپ پنجاب سے آپ کا تعلق بھی ہے اور آپ اس وقت لاہور میں موجود ہیں. تو ہم نے تو بہت خبریں سنی تھیں کہ وزیر اعظم صاحب جب ووٹ آف کانفیڈنس جیت گئے کہ اب جو ہے وہ کورس کریکشن کی طرف جایا جائے گا اور اب بزدار صاحب کو ریپلیس کر کے کوئی بہتر انرجیٹک سی ایم لایا جائے گا. تو وہ تو جوں کا توں معاملہ موجود ہے اور ان کی تو کا کوئی دور دور تک امکان دکھائی نہیں دیتا. تو کیوں ناگزیر لگتے ہیں عمران خان صاحب کو بزدار صاحب اپنی حکومت کے لیے؟ آپ کو لگتا ہے وہ بیسٹ چوائس ہیں فار ناؤ؟ نہیں دیکھو, آج یہ کتنے ان کو 2.5 سال سے زیادہ سر ہو گئے. 2.5 سال. اس پہ میرا خیال ہے کہ ہم پوری قوم کا کسی چیز پہ کنسنسس اور کسی چیز پہ ہو نہ ہو, اس بات پہ ہے کہ بزدار صاحب کے ساتھ ظلم ہو گیا, بزدار صاحب کے ساتھ زیادتی ہو گئی. دیکھو میرے پہ بوجھ ڈالنا ہے تو میری اوقات حیثیت میری طاقت کے مطابق ڈالو نا آپ. وہ جو اگر وہ کوئی کراکری ہوگی وہ بھی ٹوٹ جائے گی, میرے کندھے بھی ٹوٹ جائیں گے بیچارے. کوئی اس طرح کی صورتحال, اس پہ کمپلیٹ کنسنسس ہے. ہمارے ایک آدھ بندے کے علاوہ, بدقسمتی سے میرا وہ دوست بھی ہے, اچھا وہ اس کے علاوہ اس ملک میں ایک آواز میں نے یہ نہیں سنی. میں نے کبھی اس لیے آؤٹ آف دا وے جا کے ان کی مخالفت اس لیے نہیں کی کہ وہ ایک مڈل کلاس کا ایک آدمی ہے, چلو کر کے یار دیکھ لو شاید کوئی معجزہ ہو جائے. اور میں نے آپ کو پہلے عرض کیا, اعتراف کر رہا ہوں میں آپ کے چینل کے کہ میرے چینل پہ کہ میرے اندر اس ملک اور اس کے معاملات سے خاص طرح کی لا تعلقی پیدا ہوتی جا رہی ہے. میں آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ ان فیکٹ. اس نظام کے اندر رہتے ہوئے میں کہتا ہوں فرشتوں پہ مشتمل کیبنٹ بھی ہوگی, وہ بھی ڈیلیور نہیں کر سکتے. یہ اب سر یہ بات ہے نا, یہاں پر میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ پھر عمران خان صاحب کے حوالے سے لوگ کہتے ہیں کہ ان کی ایمانداری کا اور 100% ان کے آنیسٹ ہونے کا ہمیں کیا فائدہ, کہ اگر وہ نظام کو نہیں بدل سکتے, اگر ہم نے 2.5 سال بعد بھی پھر یہی سننا ہے کہ جی چونکہ نظام ایسا تھا, کچھ کرنے نہیں دیا گیا, لہٰذا عمران خان کچھ کر نہیں سکے. تو اس پہ آپ کیا کہیں گے کہ پھر وہ یہ تو انسٹیٹیوشنلائز ہو گئی ہے کرپشن, تو اس کو عمران خان پھر کیسے اس کا مقابلہ کریں گے؟ اچھا ملیحہ, آپ مجھ سے چونکہ بہت عمر میں چھوٹے اور جونیئر ہو تو میں کریکٹ کر رہا ہوں سر, اور آپ کو کریکٹ کرنے سے پہلے میں خود کو کریکٹ کر چکا ہوں. یہ ایک زمانے میں بھی بڑا اس کا ڈھول پیٹتا رہا کہ عمران خان آنیسٹ یہ وہ سارا. پاکستان میں بددیانتوں کی حکومتیں نہیں رہیں. نواز شریف کے آنے کے بعد اس ملک میں اس کے ہر شعبے میں کرپشن کو باقاعدہ انسٹیٹیوشنلائز کیا گیا. اس سے پہلے مجھے بتائیں, بھٹو افتخار طاری ہوتے تھے, بھلے آدمی تھے, ان کی شہرت ہو گئی تھی کہ جی بدماش ہے, 1 روپے کی ہیرا پھیری نہیں. حنیف نامی دیکھ لو, خورشید حسن میر پنڈی, وہ مولانا کوثر نیازی, بھٹو سمیت بھٹو کی کیبنٹ کا کوئی بندہ مجھے بتاؤ جس نے بیرون ملک جائیدادیں دی ہوں اور ملک کو اس طرح لوٹا ہو, اور جس کے وسائل, جس کے احساس سے اتنے ضرب کھا گئے ہوں, اس سے 1000 گنا کم بھی ضرب کھا گئے ہوں جتنے نواز شریف کے اور ان لوگوں کے کیے, مجھے بتاؤ. اچھا اس سے پہلے یہ جتنے لوگ تھے, غلام محمد آیا, چندریگر, یہ جتنی آپ کی فہرست ہے مجھے بتاؤ, مجھے ایک نام لو جو کرپشن کے, مالی کرپشن کے حوالے سے بدنام ہو. سکندر مرزا تھا, مجھے بتائیں کیا کرتا رہا بیچارہ معزول ہو کے. یہ پہلی بات تو یہ ہے, پاکستانیوں کو یہ سن اور سمجھ لینا چاہیے کہ نری دیانتداری اس ملک کے مسائل کا حل نہیں ہے. ہم چونکہ اتنا انڈر پریشر آ گئے تھے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی کرپشن کے کہ ہمارا فوکس ہی
الٹا پلٹا ہو گیا. اور ہم لوگوں نے, میں خود شامل ہوں ان میں آپ کی جنریشن کو نہیں بلیم کر رہا, میں خود کو کر رہا ہوں. میں اعتراف کر رہا ہوں کہ ہم لوگ یہ اس طرف زیادہ اٹریکٹ ہو گئے, قائل ہو گئے کہ ان حکمرانوں کی بددیانتی نے ہمیں یہ دن دکھایا اور یہ دیانتدار ہے. وہ اس سے پہلے تو کوئی بددیانت آیا, اس سے پہلے تو کوئی بددیانت آیا ہی نہیں بھائی. تو سر اس کا یہ تو علاج کیا ہے؟ نواز شریف کے بعد لفافہ. اس کا علاج ہے, اس کا علاج تو ہے, میں تجویز کروں گا تو گالیاں بہت پڑیں گی. یہ اس کو وائنڈ اپ کرو, پیک اپ کرو اس کو سارا. بالکل صحیح. تو آپ کو لگتا میں ہے اس کہ اس حکومت نظام کی کو نہیں, پیک میں جمہوریت کی بات کر رہا ہوں. سننا, اس نظام کو پیک اپ کرو. میں کسی حکومت کی بات نہیں کر رہا. 15 سال کا روڈ میپ دو. میں کلیئرلی, میں چند مہینوں سے یہ بات کر رہا ہوں. 15 سال کا روڈ میپ, اس میں کہہ دو کہ جس نے بیلٹ کا نام لیا اس کو بلٹ فیس کرنی ہوگی. نام نہ لے کوئی اس منحوس مغربی جمہوریت کا. ہمارا دین کا فلسفہ یہ ہے کہ جو آدمی خود کو کسی عہدے اور منصب کے لیے پیش کرتا ہے وہ اس کے لیے سب سے برا اور بدکار آدمی ہوتا ہے. ویسٹرن ڈیموکریسی میں آپ اپنا بیچتے ہو, کیمپینیں چلاتے ہو, جھوٹ بولتے ہو, لوگوں کو سبز باغ دکھاتے ہو, الٹے سیدھے نعرے دیتے ہو, ان کو موٹیویٹ موبلائز کرتے ہو, انسپائر کرتے ہو, ایک جادوگر کی طرح, ایک جیسے کوئی ہپنوٹائز مسمرائز کرنے والا ہوتا ہے, بے وقوف بنانے والا ہوتا ہے, کوئی ٹھگ ہوتا ہے. اس طرح آپ کرتے ہو اور آپ اپنے آپ کو خود پیش کرتے ہو, خود اپنی مارکیٹنگ کر رہے ہوتے ہو, کروڑوں اربوں روپے آپ خرچ کرتے ہو. بالکل صحیح. ملک کا نام ہے اسلامی جمہوریہ, اسلام کی بنیادی نفی ہو رہی ہے. بالکل صحیح, بالکل صحیح سر. میں آپ سے ایگری کرتی ہوں